یہ جو مال دولت کو انعام کہہ رہے ہیں، یہی مال دولت کہیں اس کا وبال جان نہ بن جائے۔ اگر حلال طریقے سے لیا ہے تو پھر تو انعام ہے اور وہ مغلوب سے بھی بچ گیا، ظالم سے بھی بچ گیا، مگر اگر حرام طریقے سے لیا ہے تو پھر وہ ظالم والوں میں آ گیا، گمراہوں میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ غضب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال دولت رکھنے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم پہ اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو اتنا مال کہاں سے آتا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ بھی دی جاتی ہے۔ ہفتے کے دن والوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یہ یہودیوں میں سے تھے، اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کو منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اب ان کی آزمائش کیسے ہوئی کہ ان کی آزمائش کا یہ سلسلہ ہوا کہ ہفتے والے دن دریا میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی، اتنی زیادہ ہوتی کہ اوپر پانی سے باہر نکل کے چھلانگیں لگاتی۔ یہ ان کی آزمائش تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے دریا کے اندر سے نالیاں بنائی، چھوٹے چھوٹے راستے بنائے اور ان راستوں سے آگے گڑھے بنا دیے اور گڑھے بنا کے تو ان میں پانی پہنچا دیا۔ اب جب ہفتے والے دن مچھلیاں آتی تو ان نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں میں چلی جاتی، تو اب وہ جب جس کے گڑھے پہ جاتی وہ مچھلیاں اس کی ہوتی۔ اب یہ اتوار والے دن ان مچھلیوں کو نکالتے کہ اتوار والے دن ان مچھلیوں کو نکالتے۔ ان سے انہوں منع کیا گیا، انہیں کہا گیا یہ بات غلط ہے، یہ تم طریقہ غلط اختیار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن شکار سے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہفتے والے دن تو کرتے ہی نہیں، ہم تو اتوار والے دن پانی سے نکالتے ہیں۔ تو جب ہم اتوار والے دن پانی سے نکالتے ہیں تو ہفتے والے دن ہم شکار نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے ایک ہیلا بہانہ بنایا، جیسے اب کہا جاتا ہے کہ سود کو انویسٹمنٹ کا نام دے دیا گیا کہ سود ہے، کہتے ہیں نہیں جی یہ سود نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے جی، یہ اتنے پرسنٹ جو ہے یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کو سود کا نام نہ دیں آپ۔ اور یہی کام ان لوگوں نے بھی کیا کہ انہوں نے ہفتے والے دن نالیاں بنا لی اور اتوار کو مچھلی کو باہر نکال دی۔ 70 سال تک وہی کام کرتے رہے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ پھر ہم کہتے ہیں، جو یہ لوگ کہتے ہیں جو یہ سود کے کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اعلان جنگ فرما رہا ہے تو پھر ہم پہ جو ہے عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہا سود کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کیا، کہا کہ جو سود کا کاروبار کرے گا اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہماری شکلیں کیوں نہیں بگڑیں؟ وہ یہودی جو تھے 70 سال تک یہ کام کرتے رہے، بعض روایتوں میں 90 سال تک کا ذکر ہے، اور 70,000 سے زیادہ لوگ تھے وہ، یعنی کہ ان کی نسلوں در نسلیں یہ کام کرنے لگی اور اس کو ایک دلیل بنا لیا گیا۔ اور ہوا کیا؟ سارے کے ساروں کو ایک ہی دن کے اندر بندر بنا دیا گیا۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تو کہا مولا انعام والوں کے راستے پہ چلانا، مگر ایسے انعام والے نہ ہو کہ جن پر تیرا غضب ہوا، ایسے انعام والے نہ ہو کہ جن کو تم نے گمراہ کر دیا۔ مولا ان انعام والوں کے راستے پہ چلانا کہ جن پر نہ تو تیرا غضب ہوا ہے اور نہ ہی نہ گمراہ ہوا۔ تو یہ خاتمہ ہمارا آخر کیا ہونا ہے؟ کسی گناہ کو کر کے یہ نہ سمجھا